لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے جو مولانا فضل الرحمان نے جو ایک دن پہلے ایک انتہائی دلچسپ بات کی ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے کہ ہندوستان نے پاکستان کو اپروچ نہیں کیا بلکہ مولانا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو اپروچ کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ مولانا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سنیے مولانا فضل الرحمان نے اصل میں کیا کہا۔ قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہم ترلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی جنگ لڑ سکیں، اس لیے ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن قوموں کے سودے کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان کی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ کے جواب میں پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب فواد چودھری صاحب کی یہ ایکسپلینیشن سامنے آئی۔ مولانا صاحب کو یہی غلط فہمی طالبان کے بارے میں بھی تھی جب وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام آباد سے اتنے دور رہ گئے ہیں، اتنے دور رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کا بھی بڑا بھرپور مقابلہ کیا۔ لہٰذا اگر آپ اتنے مایوس ہیں اپنے سیاسی مستقبل سے تو آپ پاکستان کے فوج کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر اور پاکستان کی قوم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ انڈرمائن نہ کریں۔ آپ کے جو دوست ہیں ان کا پہلے بھی بڑی بھرپور طریقے سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جو آپ کے دوستوں نے پاکستان پہ مسلط کی۔ فواد چودھری صاحب 2009 کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب سوات ویلی میں جو ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان کا قبضہ ہوا، انہوں نے کچھ قبضہ کیا۔ اس وقت مولانا کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان اسلام آباد سے 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی تھی نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کی۔ لیکن ملیٹریلی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم نے جنرل اعجاز ایوان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا حقیقت ہے، مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتا، اس پہ کیا کہنا ہے اعجاز ایوان کا؟ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ سٹیٹمنٹ اگر پورے اس میں دیکھیں تو ایک سیاسی جو میں کہوں گا دیوالیہ پن ہے کہ وہ اپنی پاکستان آرمی کی فورس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو نہ تو ملٹری کے لوجسٹک سٹیمنا کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں بلکہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے جو اسلامی تاریخ ہے اس سے بھی وہ بے بہرا نظر آتے ہیں۔ ایک تو انہیں پاکستان آرمی کی صلاحیتوں کا، اس کی وار پریپیئرڈنس کا اور اس کے لوجسٹک سٹیمنے کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ریکارڈ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا ہندوستان کے اگینسٹ آل آؤٹ کنونشنل وار کی صورت میں 45 ڈیز کا وار سٹیمنا ہم پچھلے 12 سال سے اس کو تیار رکھتے ہیں اور یہ ہم اچیو کر چکے ہیں۔ یہ صلاحیت اگر تمام تر سینکشنز بھی خدا نخواستہ پاکستان پر لگ جائیں تو ہمیں 45 ڈیز کی آل آؤٹ کنونشنل وار کی صورت میں کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک لاجسٹیکل انالیسس کہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی اور کتنے دن کی جنگ جو ہے کنونشنل پاکستان لڑ سکتا ہے، لیکن مولانا کیوں کرتے ہیں ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس؟ اس پہ جنرل امجد شعیب صاحب کا تبصرہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہمیشہ کی طرح جیسے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ، اور بالکل اسی طرح جیسے ایاز صادق صاحب نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں جو سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوا، یہ تقریباً اسی طرح کی دوست کے لباس میں دشمن والی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ مولانا پتہ نہیں دینی علوم کے بارے میں بھی اتنی مہارت رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ باقی چیزیں تو ان کی فیلڈ نہیں ہیں۔ ویسے بھی اگر میں ان کے پورے کیریئر کو دیکھوں تو مجھے کہیں یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کوئی ایسی خوشگوار بات کی ہو پاکستان کے لیے، یا پاکستان کے معاملات میں کوئی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہو۔ پاکستان زندہ باد تک کا تو نعرہ کبھی ان سے سنا نہیں، قائد اعظم کے مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی تک کبھی تک انہوں نے کبھی نہیں کی۔ آپ نے ایک بات کی بڑی صاحب، میں آپ کی بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہ پروجیکٹ کچھ اور ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایکسٹیمپری نہیں ہے۔ اپنے طور سے رات کو ایک مجھے ضمیر جاگ گیا اور میں آ گیا، میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ قاری صاحب میری سبمیشن ہے، آپ نے ایک آدھا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا، 4-5 بندے اسٹیبلشمنٹ کو پڑ گئے ایک دم۔ جیسے ہی بھارت پاکستان کے پاؤں میں پڑا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ملک میں عدم استحکام لانا ہے اور یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ فقیر، آپ کی رپورٹروں کی بات ایجنڈے کا حصہ ہے۔ 4-5 اٹیک ہوئے، مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے میں چلا نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 35 صحافیوں کو بلا کے کیا، مولانا صاحب آپ سے 35 صحافی کریڈیبل ہیں، 1 ارب گناہ آپ کی طرح مال مفت دل بیر ہے، مال نہیں کھایا ہم نے، ہم کشمیر کمیٹی کے مال پہ بیٹھ کے سوداگروں کی طرح لوٹتے نہیں رہے، عوام کا خون نہیں نوچا۔ آپ کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں شخصیت نے بلا کے صحافیوں کو کہا۔
आप जो सहाफियों से काम कराते हो वो बताओ टीवी पे, मत करे इस तरह, मत छेड़े हर एक को। बट्टी साहब मजाक बना दी। ब्रेकिंग बड़ी बड़ी है। बट्टी साहब एजेंडा सिंपल है, मुझे बताओ सच क्या है, सिंपल सी बट्टी बात। साहब ये अरशद मलिक पार्ट 2 है, मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जब से भारत पांव पड़ा है पाक फौज के, कुछ लोगों को मरोड़ उठ गए हैं। मैं नहीं बताना चाह रहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करने से पहले कल बैरून मुल्क से बातें की। बस एक मिनट यार, ये क्या कह रहे हैं? मैं क्योंकि रिपोर्टर हूं, मुझे रिपोर्टर रहने दें, हुकूमरान वक्त जाने, उनका काम जाने, हमारा काम है। अगर ये मौलाना साहब कहते हैं और ट्वीट कराते हैं अपने लेप पालकों से, तो ये मजाक समझा हुआ इन्होंने। हर साहबी को हर बंदा जमीन फरोश है, इनकी तरह लूटा हुआ माल नहीं मैंने खाया, मुझे कभी किसी ने जमीन नहीं दी एकड़ों, मेरे तो आपको तो किसी ने ओहदा भी नहीं दिया, आपको तो सफीर मैंने कभी सरकारी ओहदा नहीं लिया। सरकारी ओहदे लेने वाले पांव पड़ के सहाफत का सबक देने लग पड़े हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अपनी औकात देखो, अपना माजी देखो, अपना हाल देखो, फिर जुबान खोलो। अच्छा, मरियम साहबा का जो है कौन थे दाढ़ी वाले साहब, वो जो कोयटा ब्रीफ केस लेकर गए थे, ये रवायत मैंने डाली है। तारड़ साहब नाम ले लें, वो तो पूरा खानदान ये हमें बात सिखाएंगे अब कि हम क्या हैं और ये क्या है। जाने दें, आपका मादी और हाल ऐसा नहीं है कि आप हर एक को गालियां दें, हम आपका अदब एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो 4-5 लगड़ बगड़ छोड़े हुए हैं ना आपने, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वैसे अच्छी हरकत है ये हाथियों की लड़ाई में बीच में बशीर मेमन। क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब, वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। बट साहब, मुझे अपनी आंख का शहतीर तो नजर नहीं आता, आपकी आंख का तिनका नजर आ जाता है। देखो, मोहतरमा ने, हमारी बहन ने 4 दफा नाम नहीं लिया असद बाजवा का, और हमने नाम ले लिया उनका। हमने इनका एजिट चलाया। हाँ। उस वक्त डॉन लीग पे इनके वालिद मोहतरम ने कहा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये इनके वालिद साहब का बयान है। तो मुझे बताए सौदेबाजी कौन करता है? साफी करता है। यहाँ कुछ सियासतदान, अच्छे सियासतदान भी हैं। आज इस मुल्क, मुझे बता दे, इन्होंने हमें बार बार चैलेंज किया, आप नाम नहीं चलाओगे। नाम चला, खुद जब इनकी हुकूमत थी ये नाम लेने के काबिल नहीं थे। बता दूं, अपनी हुकूमत में नाम लेने के काबिल मैं बताऊं। हाँ। फिर डॉन लीग का 5वां किरदार किसने पांव पकड़ के किस सूरत हाल में बिचवाया? क्या कह रहे हैं आप? अभी तो 4 किरदार हटे थे, 5वें किरदार के लिए कौन गया, कितने बजे गया, क्या मुलाकात में रिक्वेस्ट की? कादी साहब इन्हें सब पता है। अब पता नहीं, सारी उम्र आपने इनको वॉक ओवर की आदत डाली हुई थी कि आप अबव द लॉ है, तो बट्टी साहब इन्होंने यही करना जो आप कर रहे हैं। अब वो डॉन लीग में किसी ने रिकॉर्डिंग किसी और ने करवाई थी। मीडिया सेल के ये काम नहीं होते कि अहम तरीन मुक़द्दर हलकों के अफसर आके बैठे तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, ठीक है, और फिर उनके छोड़े। अच्छा बट्टी साहब, दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।